ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. حکومت کو چیئرمین سینٹ کو بچانا ہے, اس کے لیے ان کے پاس 2 دن ہیں اور پولیٹیکل سبکی سے بھی بچنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان جو ہے, ان کا ملین مارچ کا جو تھریٹ ہے وہ حکومت کے اوپر تلوار کی طرح لٹک رہا ہے. اس حد تک کہ وفاقی وزراء بھی یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کر لیا جائے. اس حکومت کے متعلق پرسیپشن یہ بن رہا ہے کہ اپوزیشن نے جو پرسیپشن بنایا ہے کہ جو اپوزیشن کی آواز اٹھ رہی ہے اس کو گرفتار کیا جائے نیب کے ذریعے, خواہ وہ شاہد خاقان عباسی ہے, رانا ثناء اللہ ہے یا اب مولانا فضل الرحمان ہے. تو ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کیا یہی وہ بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے عمران خان صاحب 4 سال کے بعد, یعنی 1 سال تو گزر گیا, عوام کو ایٹ لیسٹ سستا پیٹرول, سستی بجلی, سستی روٹی دے پائیں گے. کیونکہ عوام کے لیے یہ بھی برا سودا نہیں ہے اگر آپ پوری اپوزیشن کو بھی جیل میں ڈال دیں لیکن اس کے بعد عوام کو وہ تمام چیزیں دے دیں جس کو 70 سال سے متلاسی ہیں, ٹیکس بھی پے کرتے ہیں پھر بھی ان کو نہیں ملتا, پیسے بھی دیتے ہیں پھر بھی ان کو نہیں ملتا, ووٹ بھی دیتے ہیں, ٹرسٹ بھی کرتے ہیں پھر بھی واپس ٹرسٹ نہیں ملتا. تو یہ تو ان کا رائٹ بنتا ہے. تو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی عمران خان صاحب کے ساتھ پوری فوج کھڑی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ ISI, آرمی چیف, ISPR, یہ اٹس آئیڈیل گورنمنٹ, یعنی کہ ان کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. کوئی دھرنوں کے خلاف نہیں ہو سکتا, کوئی ملین مارچ ان کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ سب کچھ ان کے پاس ہے. ساری اپوزیشن کی قیادت جیلوں کے اندر بند ہے. ہی از اے ون مین شو. کیا اس کے باوجود 4 سال بعد, 3 سال بعد بجلی سے لے کر اناج تک عوام کو ملے گا؟ اگر نہیں ملے گا تو عمران خان خود سجیسٹ کر لیں ان کا انجام کیا ہو جائے گا. تاریخ ان کو کس طرح یاد کرے گی, عوام کو کس طرح یاد کریں گے جنہوں نے ان کو اتنا پیار دیا اور ان ریٹرن اگر وہ کچھ بھی نہ دے پائیں اس عوام کو. میاں اسلم اقبال, وزیر اطلاعات پنجاب تحریک انصاف, میرے ساتھ موجود ہے. سردار لطیف کھوسہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے ویٹرن پولیٹیشین, ویٹرن لائر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلال چودھری صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون سے, وہ بھی موجود ہیں. طلال چودھری صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ رہ گئے. مجھے تو میرا پروڈیوسر روز جو ہے وہ علامے دیتا رہتا ہے کہ اب یہ بھی گیا, وہ بھی جانے والا ہے, اب یہ بھی جانے والا ہے. تو آپ اپنا ہی بتا دیں کہ آپ نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہوئی پچھلے 5-10 سال میں کہ پتہ چلے آپ بھی چلے جائیں ہمارے شوز میں سے مائنس ہو جائیں. پہلا سوال تو یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران شاہد صاحب, اگر آپ کو میرے سے اتنا ہی پیار ہے تو آپ کو چاہیے پھر اپنے پروگراموں میں نہ بلایا کریں, کیونکہ ہر بولتی آواز تو بند کرنی ہے انہوں نے. اس کے لیے کوئی کرتوت ہونا ضروری نہیں ہے. کرتوت تو اپنے یہ کالے چھپا رہے ہیں. ان کے لیے میرا مطلب جو احتساب سے بچے اس پہ منشیات ڈال دو, جو منشیات سے بچے اس پہ کرایہ داری ڈال دو. کچھ نہ کچھ ہم نے ڈال دینا ہے کسی پر. اور مجھے یہ بتائیں, جب اسٹیٹ آف پاکستان, ریاست پاکستان کی سوچ کسی نکے تھانے دار جیسی بن جائے کہ کسی کی جیب میں پڑی رکھ کر میں اس چودھری کو یا اس بولنے والے کو سزا دوں گا, جب اسٹیٹ اور ریاست کی یہ سوچ بن جائے تو ریاست کیا چلے گی؟ باقی یہ دیکھیں نا, یہ ہم بالکل ٹارگٹ پہ ہیں اور کوئی بات نہیں. نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہیں, لوگوں کی آواز بنے ہوئے ہیں اور بنے رہیں گے. آج آپ نے یہ سوال جب پوچھا ہے, اس سے پہلے ابھی میں خبریں دیکھ رہا تھا اور وہاں پر ایک کوئٹہ میں بم دھماکہ ہوا. اسی طرح اس سے پہلے LOC پر فائرنگ ہوئی, ہمارے پاکستانی شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. کامران شاہد صاحب ذرا ان کے وہ بیان چلائیں. جب کوئی دھماکہ ہوتا تھا یا LOC پہ فائرنگ ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے جب عمران خان نکلتا ہے تو دھماکے شروع ہو جاتے ہیں, وہاں سے مودی ان کی ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے. اب اپوزیشن نکلی ہے تو کیا مودی ان کی ہیلپ کر رہا ہے یا دھماکے یہ خود کروا رہے؟ یہ ذرا بیانات چلائیں. اور آج تو یہ دیکھیں نا, حقیقت لگ رہی کیونکہ ساری اپوزیشن نکلی ہوئی ہے. اس کی کلیریفیکیشن ذرا قوم کو بتا دیں. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور میں پہلے سیگمنٹ میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو نکلے ہیں, یہ ہمیشہ ہمیں کہتے تھے عید سے پہلے قربانی ہوگی. کامران شاہد صاحب, قربانی ہوتی ہے جائز چیز کی, حلال چیز کی. جو نجائز حکومت ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی, اس کا جھٹکا ہوگا. ان کو پہلا جھٹکا لگائیں گے 1 اگست کو چھوٹا, اس کے بعد بڑا جھٹکا لگائیں گے اکتوبر میں جس سے ان کا خاتمہ کر دیں گے. چھوٹا جھٹکا کیا ہے جی؟ وہ سینٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں, چیئرمین سینٹ والا. اچھا. اس کے بعد بڑا, ہاں اس کے بعد بڑا جھٹکا. یہ حلال تو ہو نہیں سکتے کیونکہ یہ جائز. اب یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں نا, اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپ تو حلال ہونے والے ہیں. اب آپ جیل میں ہوں گے, اس کے بعد آپ کو تو جو ہے آپ سے تو ملاقات مشکل ہو جائے گی پروگرام کے تھرو. تو میں طلال بھائی سمجھ رہا ہوں کہ آخری شو نہ ہو جائے آپ کا یہ کہیں. لیکن بہرحال
بہرحال آپ لطیف کھوسا صاحب خدمات لے لیجیے گا. کامران شاہد صاحب آخر کسی نے تو آواز بننی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, کسی نے تو آواز بننی ہے نا. کھوسا صاحب سے تعلقات اچھے رکھے. تاریخ کسی نیب نے یا پیمرا نے تو نہیں نہ لکھنی. بالکل ٹھیک ہے. اور تاریخ خود اپنے آپ کو لکھ رہی ہے. تاریخ لکھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا انصاف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کیا انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, وکٹمائز ہم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, احتساب کس طرح چل رہا ہے, ایک نہتی لڑکی کے ساتھ کیا سلوک ہے, ایک استاد کے کیا ساتھ سلوک ہے, اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ کیا سلوک ہے. تاریخ لکھ رہی ہے. ہم تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں, صرف سیاست میں نہیں. رائٹ. میں سے پہلے کھوسا کے پاس جاؤں, یو ہیو رائٹ ٹو رسپونڈ. بھائی آپ کو چھوٹا جھٹکا یکم اگست کو لگنے لگا ہے. آج شہری رحمان صاحبہ نے بلایا ہوا تھا, 53 کے قریب سینیٹرز ان کے ساتھ ہیں, شائعہ بھی دے رہے ہیں آج وہ. تو یہ تو بڑی سبکی ہونے لگی آپ کی پرسوں یکم اگست کو سینٹ کے چیئرمین پہ میاں صاحب. بڑی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ سینٹ کے جہاں تک چیئرمین کا تعلق ہے اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. ابھی پہلے ذرا تھوڑی سی جو باتیں کی ہے کرتوت کے حوالے سے, جو انہوں نے باتیں کی ہیں طلال صاحب نے. اب آپ نے پروگرام میں ایک پی ٹی اے کا بندہ بلایا کریں, کیونکہ یہ سارے اکٹھے ہیں تو ایک ان میں سے بلا لیا کریں. مولانا صاحب, پی پی پی, نون لیگ, جتنے بھی ہیں. اچھا. اب وہ چار ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں, پھر اتنا ٹائم ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. بہتر ہے کیونکہ ایک جسم دو جہاں ایک جسم ہو گئے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ ذرا وہ سلسلہ کر لیں. آپ پیمرا کے تھرو یہ بھی کروا دیں. مطلب پیمرا تو آپ کے ہاتھ کی اپنی ہوئی ہے نا. آپ پیمرا جو چاہے سر کرے. پیمرا چاہے تو ابھی ہمارا پروگرام رک جائے. پیمرا کا کیا ہے, اتنی آزادی ہے کہ آپ بول رہے ہیں, اتنی آزادی ہے وہ بول رہے ہیں, اتنی آزادی ہے سارا کچھ کر رہے ہیں. پروگرام کرنے کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی نہیں ہے, تو پھر کب آزادی ہوگی آپ کو؟ ٹھیک, کب آزادی ہوگی؟ گزارش یہ ہے کہ کرتوت کالے سیاہ کرتوت ہیں نون لیگ کے. کیسے؟ ہر لحاظ سے جو ملک کا حال کیا ہے, کرپشن کے حوالے سے, انڈیا کے جو مودی تھا ان کے ساتھ پتنگے بڑھانے کے حوالے سے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جب کبھی بھی ملک کے اندر جو حالات پیدا ہوئے, ان کی کرتوتیں چیک کر لیں کہ کشمیر کے اندر جب مسلمانوں کے ساتھ, وہاں پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ جب کبھی سلوک ہوا تو انہوں نے, ان کی زبان بندی ہوتی تھی, آج تک نہیں بولے. بجائے اس کے کہ آج یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے چاہتے دی ہیں, ہم اس پہ غم کا اظہار کرتے ہیں, ان شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ کنڈیم کرنے کی بجائے وہ جی عمران خان, ان کے ذہن پہ عمران خان سوار ہو گیا. وہ پہلے بھی تھا, پہلے بھی ایک سائیڈ پہ تھے سارے, عمران خان کے لیے تھا. اب کالے کرتوت ان کے یہ ہیں کہ اس ملک کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے, وہ صبح عمران خان یہ کہہ دے کہ میں پوچھنا چھوڑ دیتا ہوں, تو یہ عمران خان کی تصویر پڑھنا شروع کر دیں گے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب مولانا صاحب کا کیا کام ہے؟ مولانا صاحب اسمبلی سے باہر گئے اور رینٹے کار لی جاتی تھی, رینٹے بائک ہوا کرتی تھی, اب رینٹے مولانا صاحب ہیں. ان سے خود بندے اکٹھے نہیں ہوتے. مولانا صاحب کو باہر نکال لیا کہ مدرسے کے بچے لا کے تو باہر کھڑے کر دیے جائیں. ہمیں اعتراض نہیں ہے, کریں, سیاست کریں نا. تو سیاست ہی کر رہے ہیں, سیاست نہیں نہ کر رہے, مذہب کا عنصر استعمال, مذہبی جنونیت استعمال کرنے جا رہے ہیں کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا کے. بھئی آپ نواز شریف کے پیچھے کھڑے ہیں, اس بندے کے پیچھے کھڑے ہیں جس کو عدالت نے کہا کنوکٹڈ ہے, جس کو عدالت نے کہا کہ آپ نے چوری کی ہے, جس کو عدالت نے کہا آپ نے ڈاکہ مارا ہے. آپ اس کے پیچھے, آپ کا یہ لیڈر ہے. مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں ایسے بندے کو پاکستان کا کبھی یہ بھی سوچوں کہ وہ پرائم منسٹر ہے, پاکستان کا نام جس نے بدنام کیا. اور دوسری یہ فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے, انہوں نے ورکر کی کیا قدر کی ہے. پنجاب اسمبلی کے اندر ان کی کتنی اسٹرینتھ ہے, ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہے جسے اپوزیشن لیڈر بنا سکے. قومی اسمبلی کے اندر ان کی اگر بندے بیٹھے ہوئے تو ان کے اندر یہی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی اور لیڈر بن سکے. اور بھائی ان کے لیڈروں نے ان کی سوچ کو خرید لیا ہوا ہے, ان کی سوچ کے پیسے ان کو دے دیے اور کہہ دیا ہے کہ آپ اپنی سوچیں. زر خرید غلام ہے آپ کے نزدیک. زر خرید غلام کی بھی کوئی تیسری جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے اس سے بھی آگے بڑھ کے ہیں یہ. اچھا, ان کی سوچوں کو خرید لیا ہوا ہے. اس کے عوض ان کو کرپشن کی چھوٹی چھوٹی لتیں ڈال دی گئی ہیں. 40 محکمے ہیں حکومت پنجاب کے, 56 کمپنیاں بنائی گئی. آپ لوگوں نے سکینڈل نکالا, آپ لوگوں نے سب کچھ کیا. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں
کہ آپ لوگوں نے آپ کے کالے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی یہاں پر تو جو ہونی تھی پوری دنیا کے اندر آپ نے کروائی ہے. آپ سے بڑھ کر کسی کے کالے سیاہ کرتوت کیا ہوں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ جب لکھی جائے گی، لکھی گئی ہے تو یہ لکھی گئی ہے کہ اس ملک کو 40 سالوں میں ان دونوں حکمرانوں نے کھایا، دونوں خاندانوں نے. مجھے یہ آپ بتائیں کامران صاحب، لندن میں فلیٹ عمران خان کے بیٹے گئے ہیں، سوئس اکاؤنٹ عمران خان کے بیٹے گئے ہیں. آج سر محل کس کا ہے؟ سمدی صاحب باہر، وزیر خزانہ پوٹلی سمیت باہر بھاگ گئے ہیں. دونوں بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، دماد باہر بیٹھا ہوا ہے. علی عمران کی سٹوریاں زد عام ہیں. کیوں بھاگ گیا ہے؟ سیاسی انتقام اس لیے سیاسی انتقام کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ اس کے اکاؤنٹ میں میرے ساتھ کل کا پروگرام کر لیں. صاحب جو بیٹھے ہوئے طلال صاحب، انہیں کہ کل آ جائیں لاہور اسٹوڈیو میں، آ جائیں آپ کے یہاں پر. میں وہ کیس تو نہیں کریں گے کل تک، میں لے آئیں ان کو وہاں پر بٹھا لیں، میں وہ صرف ایک کیس کے اوپر بات کرتے ہیں. ابھی روزانہ کا ہر پروگرام میں ایک کیس لے لیا کریں. ان کی کرپشن کا میں لے آؤں گا، میری کرپشن کا یہ لے آئیں، میری گورنمنٹ کی کرپشن، ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. اچھا میرا آپ سے سوال ہے، پہلے کھوسا صاحب کے پاس میں جاؤں. یہ سب کچھ ٹھیک ہے جی، یہ برے لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، جیلوں میں ڈال دیا آپ نے ان کو. 4 سال بعد لوگوں کو روٹی ملے گی، بجلی سستی ملے گی، گیس مل جائے گی، کہ انشاءاللہ ملے گی، ڈالیں گے آپ کے بھی انشاءاللہ ملے گی. لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ قوم کو ضرور بتاتے رہیں گے تاکہ عبرت کا نشان بنا سکے. کھوسا صاحب، بات یہ ہے کہ اب آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں. ایک تو میں ہی جاننا چاہتا ہوں ملین مارچ میں. دوسرا یہ بتا دیجئے کہ آپ کی قیادت آبویسلی جیلوں کے اندر ہے، بڑا ڈی مورلائزنگ فیکٹر ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ جو بھی سیاست کر رہے ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ عوامی مومنٹم آپ کے ساتھ نہیں بنتا یا میڈیا کا مومنٹم. اور جس طرح میاں صاحب اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کی سوچ کو خرید لیا گیا ہے. آپ کچھ فیملیز نے کمپنیز بنا کے. یور ٹیک آن اٹ کھوسا صاحب، کس طرح اچھی اپوزیشن کریں گے آپ ان کے خلاف؟ پہلی بات تو یہ ہے کامران، میں اپنا والنٹیرلی سارا وقت جو ہے ان محترم کو دیتا ہوں. یہ پی ٹی آئی کا پرچار کر لیں، یہ جتنی گالیاں انہوں نے اپوزیشن کو دینی ہیں وہ دے لیں، انہوں نے جتنی دشنام درازی اور الزام تراشی کرنی ہے وہ کر لیں. اپنے کرتوت نہ بتائیں، اپنی کارکردگی نہ بتائیں. 1 سال میں جو انہوں نے ملک کا ایک دیوالیہ پن نکال کے رکھ دیا ہے، آئی ایم ایف کے پاس انہوں نے پاکستان کو گروی کر کے رکھ دیا ہے، انہوں نے پاکستان کو غلامی میں آئی ایم ایف کی دے دیا ہے. یہ اس کی بات بالکل نہ کریں. یہ 1 کروڑ نوکری دینا تو درکنار، انہوں نے لوگوں کی نوکریاں چھین لی ہیں، بے روزگار کیے ہیں. جتنا آپ اس سال کے اندر اگر فگرز دیکھیے گا تو پاکستان کی تاریخ میں اتنی تنزلی کبھی غربت کی دہلیز میں عوام نہیں گئی جو اس 1 سال میں گئی ہیں. 50 لاکھ گھر دینا تو ایک طرف گیا، ان کا ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کتنے لوگوں کو بے گھر کیا ہے اور کتنوں کی جو ہے چھت اور 4 دیواری ان سے چھین لی گئی ہے. ذرا یہ بھی بتائیں افراط زر کی کیا حالت ہے. ذرا یہ بھی بتائیں کہ روپیہ جو ہے کتنی تنزلی اس کی ہوئی ہے اور 105 سے 165 پر چلا گیا ہے ڈالر جو ہے. ذرا یہ بھی بتا دیں. اور اس سے قرضوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے. ذرا یہ بھی بتا دیں کہ 1 سال میں انہوں نے کتنا قرضہ لیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے کبھی نہیں لیا ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ اس طرح سے کر رہے ہیں. دیکھیں کسی کی ضمیر کا کہہ دینا کہ کسی کی ضمیر غلام ہو گیا، خریدا گیا، معاف کیجئے گا، کم از کم میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر وفا نہیں ہے تو کردار نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے جتنی قربانیاں اس ملک کے لیے دی ہیں، شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو سے لے کر مرتضیٰ بھٹو سے لے کر آپ شاہ نواز بھٹو سے لے کر نصرت بھٹو سے لے کر باتیں کرتے ہیں خاندان کی. اس خاندان کی دنیا کے کسی خاندان نے، سیاسی خاندان نے اپنی اتنی جانوں کے نذرانے نہیں دیے. پھر آ جائیے ذرا ایٹم بام پہ آ جائیے گا. اگر ملک کی کسی نے جو ہے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے تو وہ بھی کریڈٹ ذرا دے دیجئے گا. اگر 73 کا آئین کسی نے متفقہ بنایا ہے جو بن نہیں سکا تھا 1947 سے، وہ بھی ذرا کریڈٹ دے دیں. اگر میاں صاحب نے موٹر ویز بنائی ہے اور دوسری جو آپ کو نظر آتی ہیں جو جتنا انفراسٹرکچر پاکستان کا ڈیولپ کیا ہے وہ بھی ذرا بتا دیں، گن دیں. کھوسا صاحب ابھی آپ لوگ تو 20 سال سے اقتدار میں تھے، یہ بھی بنائیں گے؟ ان کا تو ابھی ٹائم سٹارٹ ہوا ہے نا، یہ بھی بنائیں گے موٹر ویز، یہ بھی بنائیں گے روڈوں کے جال. اور سر ایک او بھائی
اور BRT تو میری جان BRT تو بنا لیں, وہ 100 ارب پہ پہنچ گیا ہے جو یہ اعتراضات کرتے تھے, ابھی اس کا تو دیوالیہ پن نکل رہا ہے, ذرا اس کی بھی انکوائری کروا لیں. یہ سارے اندر ہوں گے, چھوڑ دیجئے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میرے بھائی بالکل سارے اندر ہوں گے. یہ شاید لکھ لو کامران, شاید لکھ لو میرے سے کہ یہ اگلی باری یہ بڑے بھولے ہیں, یہ سارے اندر ہوں گے. اس لیے کہ جو اگر ان کی انکوائریاں کھلیں تو آپ دیکھ لیجئے گا محترم عمران خان سے شروع ہوتی ہے, علیمہ بی بی پہ جاتی ہے, علیمہ بی بی سے ہٹ کے پھر کھٹک صاحب پہ جاتی ہے, پھر آپ دیکھ لیجئے گا معلم جبہ, پھر ترین صاحب پہ آ جاتی ہے, پھر علیم خان پہ آ جاتی ہے. آپ ایک ذرا داستان ان کی دیکھیے گا. اور میں حیران ہو رہا ہوں کہ اس ڈھٹائی سے یہ جو ہے ہمارے اوپر چلے. ہم تو گندے تھے, ہمیں تو چلیں ٹھیک ہے جی, ہم سائیڈ پہ, ہمیں بقول ان کے, ہم تو کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے, لیکن بقول ان کے چلیں, ہمیں تو مسترد کر دیا عوام نے. ارے بھائی 1 سال میں آپ نے عوام کو جس اذیت اور کرب میں مبتلا کیا ہے, جس قدر مہنگائی کی سونامی آپ نے اس ملک پر طاری کر دی ہے, آپ کچن ذرا جا کر دیکھیں PTI بازاروں میں اور پوچھیں ذرا سودے کا جو ہے بھاؤ پوچھیں. ان کو جوتیاں قسم خدا کی, ان کو لوگ جو ہے ان کا سیاہ پانچا کر دیں گے. آج پتہ چل جائے کہ ان کو جو ہے ان کے پیٹرن نہیں ہیں ان کے ساتھ, تو ان کا جو حشر ہوگا وہ تاریخ میں کسی حکومت, کسی حکمران اور کسی جو ہے MNAs MP اور منسٹر کا نہیں ہوا. صاحب مجھے آپ کے کچھ جملے جو ہے نا بڑے انٹرسٹنگ لگے. ایک مجھے آپ کا یہ بڑا اچھا لگا, وفا نہیں تو کردار نہیں, آؤٹ سٹینڈنگ بات آپ نے کی. اور دوسرا آپ نے کہا کہ جی 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 پیٹرنز سارے مانگے تانگے, میری جان دیکھ, سارے مانگے تانگے یار کامران, سارے مانگے تانگے ان کے پاس لوگ ہیں. سارے وہ لوگ ہیں جو کوئی نہ کوئی ہر جگہ سے جو ہے وہ چٹے پھٹے, ہر پارٹی کے چٹے پھٹے انہوں نے لے لیے ہوئے ہیں. مشرف کے ان کے پاس ہیں, ہمارے ان کے پاس ہیں, اور پارٹیوں کے ان کے پاس ہیں. ان کی اپنی پارٹی کہاں ہے, PTI کہاں ہے, مجھے بتائیں سر. ساری کی ساری ان کے پاس جو ہے. تو یہ اگر اس طرح سے آپ وفاداریاں تبدیل کر کے اور اس طرح سے یہی آپ سینٹ میں کہہ رہے ہیں, ارے کس ڈھٹائی سے کہہ رہے ہو بھائی کہ سینٹ میں چیئرمین کا ہم موشن کو ڈیفیٹ کر دیں گے. 65 سینیٹر ایک طرف ہیں, 102 میں سے 65 سینیٹر. یار کتنے تم توڑو گے, کتنوں کو لوٹا بناؤ گے, کتنوں کو نیب زدہ بناؤ گے, کتنوں کو ANF. وہ صاحب آپ کریں گے کیا, چیئرمین سینٹ پر لا کے کیا لیجسلیشن روک دیں گے سینٹ میں, کیا کریں گے کیا آپ بیسیکلی, مطلب حکومت کو چلنے نہیں دیں گے, عوام کے امپورٹنٹ بلز پاس نہیں ہوں گے, کیا کریں گے کیا؟ جی رسپونڈ کریں. ارے بابا انہوں نے بل پیش کون سا کیا ہے, مجھے 1 سال میں بتا دیں. یہ انہوں نے لیجسلیٹو آرگن جو بنا ہے, اربوں روپے اس پہ خرچ ہوئے ہیں, اربوں روپیہ. مجھے بتائیں ایک انہوں نے جو ہے قانون کا بل پاس کیا ہو جو پارلیمنٹ کا کام ہے. پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب جانا ہی توہین سمجھتے ہیں. کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں گئے, 365 دنوں میں سے 11 دن صرف گئے ہیں, یہ 11 دفعہ نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں وہ بھی نہیں گئے. ذرا اس کا بھی ریکارڈ بتا دیجیے گا. تو یہ تو تضحیق سمجھتے ہیں, جمہوری رویوں کا فقدان ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے. جو میں آپ کی بات سمجھا, فاسسٹ ڈکٹیٹرشپ, جو میں آپ کا پوائنٹ سمجھا وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پیٹرنز پیچھے سے ہٹ جائیں تو ان کو جوتیاں پڑیں گی, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ 4 سال بعد بھی یہ لوگوں کو روزگار کے مواقع نہیں دے سکیں گے. سب سے اچھی بات تو یہی انہوں نے کی کہ 4 سال یہ نہیں گزارتے کامران, 4 سال نہیں گزارتے. جی 4 سال نہیں, 4 سال یہ نہیں گزارتے. میں آپ کو بتاؤں, دعا دیں کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ریگولیٹ اور کنٹرول کریں گی اس موومنٹ کو جو ان کے خلاف چل رہی ہے. اگر عوام کو چھوڑ دیا جائے تو عوام جب نکلے گی بغیر لیڈرلیس, پارٹی لیس, تو یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. یقین کیجئے گا کہ وہ پھر ایک بالکل ٹھیک. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. طلعت صاحب اس سے پہلے کہ اکٹھی جواب دیجیے میاں صاحب. کوئی بات نہیں. طلعت صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کی طرف اس لیے بھی ذرا لوگوں کا جھکاؤ شاید میڈیا کا نہیں ہوتا, جب یہ آپ کے بتاتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے یہ کرپشن کی, یہ کالے کرتوت جس کی وجہ سے ملک انڈر ڈیٹ آیا, تو لوگ کہتے ہیں یار آپ ہی لوگ تو ذمہ دار ہیں, تو اب ان کو ہم کیوں پوچھیں, ابھی تو ان کو بیچارہ وہ 1 سال ہوا بھی آئے ہوئے, ابھی تو آپ کے اس سے نکل رہے ہیں باہر جو آپ چھوڑ کے گئے مسائل اس ملک پہ. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھی بات ابھی چوئی صاحب نے کی کہ جو کیا کہتے ہیں ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے سپوکس مین بھی ہیں آج کل, اللہ تعالیٰ ان کی اللہ کرے. پچھلے سپوکس مین تو پچھلے سپوکس مین تو وہ 4 6 7 ماہ بھی پورے نہیں کر سکے. وہ میرا مطلب وہ جاتے رہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ فرمائے. پتہ نہیں, کیونکہ بزدار کو ڈیفینڈ کرنا تو کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے, وہ تو اس کے گھر والے نہیں کر سکتے.
آپ یقین کریں اس کو بندہ جو ڈیفینڈ کرے گا وہ کتنے کے دن کر لے گا, وہ آخر ضمیر بندہ کسی کے دن جاگ ہی جاتا ہے نا, آخر کسی وقت تھوڑی بہت بندے میں آ ہی جاتی کہ یار میں بھی انسان ہوں, منتخب ایم پی ہوں, میرا مطلب میں کس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, اور ڈیفینڈ آپ کس کو کر رہے ہیں؟ بزدار کو. وہ اللہ کے بندے, وہ خدا کے لیے, آپ کے پاس اچھی بلی وزارت تھی, ایک سائیڈ پہ بیٹھے تھے, کہ میرا مطلب اپنا بھی عزت کا تماشا, اور بزدار کو تو کوئی فرشتہ بھی اوپر سے کوئی اللہ معاف کرے اتارا جائے وہ ڈیفینڈ کرے گا کیا؟ کیا ہے اس نے؟ وہ دیکھیں نا گزارش ان کی کارکردگی ہے کیا؟ سادہ سی ایم ہے, عوامی سی ایم ہے, بارش میں نکلتا ہے, آپ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے, جلتے ہیں آپ. نہیں میری گزارش, میں دیکھیں نا ایک سال سے میں ان کی کون سی بات کہاں سے شروع کروں؟ یعنی میں وہ مہنگائی سے شروع کروں, بے روزگاری سے شروع کروں, ان کی انٹرنل سیکورٹی پالیسی پر آؤں, فورن پالیسی پر آؤں, ملک کے جو حالت اس وقت ہے, جو اس وقت ڈیفالٹ کی طرف جس طرح کے حالات ہیں پیدا کیے گئے اس کی طرف آؤں, میں کس چیز کو گنواؤں گا کہ میں, اور مجھے بتا, اور یہ بالکل کھوسا صاحب نے بڑے مناسب ورڈ استعمال کیے ہیں. یقین کریں ہم بھی سیاست کرتے ہیں لیکن, اور لوگوں کو جو اقتدار میں ہوتا ہے اس پہ غم و غصہ ہوتا ہے. آپ یقین کریں, آپ کامران شاہد صاحب آپ لاہور کے رہنے والے ہیں, لاہوریے ہیں, آپ یہ سپیکر لے کر کسی گلی محلے میں جائیں, آپ کو وہ گالیاں نہیں آتی جو لوگ ان کو دے رہے ہیں. ایسی نئی گالی ایجاد کی ہے لوگوں نے ان کے لیے کہ آپ کو پتہ نہیں. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کو جوتیاں ماریں گے, لوگ نہیں ماریں گے, وہ اتنی مہنگی چیز ان کو کون مارے گا؟ اور ان کو آپ دیکھیے گا گلی محلوں میں ان کے ساتھ ہوگا کیا, ان کی کارکردگی. اور لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے میرے بھائی, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, لوگوں کے پاس امن نہیں ہے, اور آپ یہاں پر آپ بیٹھے کہتے ہیں کہ میں نے 5 سال لے لینے. کون 5 سال دے گا؟ کون میرا مطلب جو اپوزیشن والا ان کو اب 1 مہینہ اور دے گا نا, وہ بھی اس کا ذمہ دار ہوگا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ انشاءاللہ تعالی جیسے اپوزیشن پہلے کٹھی ہوئی ہے, آپ ادھر چیئرمین سینٹ پہ, اس پہ بھی یہ ہمیں مذاق کرتے تھے, کٹھے نہیں ہو سکتے, ہوئے پہلا جھٹکا دیں گے کیونکہ جائز اور حلال ہوتے تو میں بھی کہتا عید سے پہلے یا عید کے بعد قربانی ہوگی, قربانی نہیں, ان کا جھٹکا ہوگا, اور جھٹکا ہم کریں گے انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے میں. لانگ مارچ جو مولانا صاحب نے کیا ہے, طاہر القادری بھول گیا؟ اس وقت کوئی مذہب نہیں تھا, اس وقت کوئی بچے نہیں آئے تھے اس وقت خواتین کو ڈھال نہیں بنایا تھا. بھول گئے آپ جب آپ نے فیض آباد دھرنے کو جا کے کھانے کھلائے تھے, جب ان کے منہ میں آپ روٹیاں ڈالا کرتے تھے؟ اب آپ کو یاد آ گیا جی وہ مذہب, اور مذہب پہ ہمیں فخر ہے, بالکل فخر ہے. اپنے مذہب کی بھی پروٹیکٹ کریں گے, اپنے آئین کو بھی پروٹیکٹ کریں گے, اور بچیں اس وقت سے جب وہ اسلام آباد آئے گا مولانا فضل الرحمان, اس سے پہلے اللہ سے بھی معافی مانگیں, اس قوم سے بھی معافی مانگیں, اور جو اس قوم کے ساتھ 1 سال کیا ہے اس کے بعد اس طرح کر کے گھر چلے جائیں, نہیں تو انجام جو ہے نا وہ آپ کا اسی اگلے 3 مہینے میں ہوگا. لو جی, اللہ سے معافی مانگیں. مولانا صاحب آ رہے ہیں, ساتھ کھوسا صاحب کی پارٹی اور طلال چوئی صاحب بھی آ رہے ہیں, آپ کے لیے جگہ تنگ ہو گئی ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں اب لاہوری ہیں, آپ کو میں اور ویسے میں ایک بات طلال بھائی کو بتا دوں, طلال بھائی میری وکیبلری میں ساری گالیاں ہیں, مجھے پتہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں, لیٹسٹ اپڈیٹڈ بھی ہیں. جی نہیں آپ جائیں تو صحیح, آپ میں رہتا ہی لاہور میں ہوں, لاہور لوگوں سے ملتا ہوں, مجھے پتہ ہے. ایسی بہترین کمال ہے, یقین کریں زندگی میں نہیں سنی. لاہور کے تو جو فرماتے ہیں, میں تو ان کو کہتا ہوں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وزارت اطلاعات چھوڑ دیں. نہیں بریک نہیں لے دیں گے آپ کو. لاہور کے تو انگلش میڈیم کے جو بچے ہیں نا, وہ ایسی گالیاں ویسے بریک ہی لے لو بہتر, بس گالی نہیں دیتے, باقی سب کچھ دے دیتے ہیں. جی بتائیے. مولانا صاحب کا بار بار نام لے رہے ہیں طلال صاحب, وہ پنجابی کے اندر روندی یاراں نوں نام لے کے پراواں گے. اس کا مطلب جو ہے وہ اگر نہیں سمجھ آیا تو میں اس کو سمجھ آ گیا, آسان سلیس کے سمجھا دیں, آپ یہ سمجھ آئی گیا, عوام کو سمجھ آ گئی, جو میں نے بات کی عوام کو بالکل سمجھ آ گئی. خدا کی قدرت ہے, آج کھوسا صاحب نون لیگ کی تعریف کر رہے ہیں اور نون لیگ ان کی تعریف کر رہی ہے, موٹر وے کی تعریف ہو رہی ہے, اور یہی موٹر وے ہے جس کے اوپر آپ نے کیس بنایا تھا نواز شریف کے اوپر, کھوسا صاحب. اور کھوسا صاحب نے, انہوں نے کیس بنایا تھا آئی پی پیز کے جو پروجیکٹ تھے. اب دوسری بات, علیمہ صاحبہ کی انہوں نے بات کی, مجھے بتائیں کبھی حکومت میں رہی ہیں, کبھی کسی اور کے آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ سنیں میں اگلی بات میں بھی اگلی بات کر رہا ہوں, میں اگلی بات ہو رہی ہے, جی میں کچھ کر کے دکھائیں. کوئی بات نہیں, میں عوام کے لیے کوئی بات نہیں, انشاءاللہ جگہ بھی کھلی ہے, ساری باتیں کھلی ہے, ذہن کھلا رکھیں. جو ادی صاحبہ ہیں, ادی صاحبہ, فریال تالپور صاحبہ, جی پورا نام لیا کریں نا لوگوں کو. ادی صاحبہ نا, ادی بڑی بہن کو کہتے ہیں نا, جی میں کہا عام لوگوں کو ادی صاحبہ نے آدھا سندھ کھا لیا.
यार ये वो तो किसी को बड़ा नहीं ग्रॉस पता। इल्जाम आपने नहीं, लगाया। इल्ज़ाम नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट कहती है, सारा कुछ कहते हैं, मैं इल्ज़ाम का है वो मनी लॉन्ड्रिंग के इशू, वो ओमनी ग्रुप के इशू, वो तमाम इशू, इन्हें ये समझ नहीं आती इन्होंने किया क्या है मुल्क के साथ। इन्होंने मुल्क को बर्बादी के किनारे पे खड़ा करके पीछे से दांत निकाल रहे हैं। अभी आपने तबाह करके रख दिया है उस मुल्क को, सारा पैसा। अच्छा, हम कहते हैं कि वो जायदाद किसकी है, इमरान खान ठीक नहीं है, मौलाना साहब आ जाएंगे, मौलाना साहब देखेंगे। अब अभी ਤੁਹਾਡੇ को 4 ਬੰਦੇ नहीं इकट्ठे होंगे, मौलाना तो पीछे लग गए, मौलाना ने तुसी रेंटे मौलाना काम जेल शुरू जा हो रहे गया। वैसे अब। मौलाना रेंटे, वो जिन इदारों का काम है वो करें, मेरा कोई इस अच्छा, मैं पे समझ कमेंट गया। करने का बस जाने मूड वाले नहीं थे है। वो। मैं ज़रा अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ करें। और भाई जूतियाँ, खोसा साहब, पंजाब की अवाम ने आपको जूतियाँ नहीं, लंबे 12 नंबर का जो होता है वो मार के निकाला पंजाब से, क्योंकि पंजाब की अवाम को पता था कि आपने हमारे साथ क्या किया है। आपके लीडर के नाम के लेने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इतना कह दो, होता है ना बाहर लिखा हुआ है 10% किसी के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी के ऊपर, और लोग कहते हैं ये जरदारी है। आप बात फॉलो कर रहे हैं? जी मैं कर रहा हूँ। आप बात फॉलो करें जी, जी। कि नाम लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही कह दें नाम ही काफ़ी है। वो वेव्स वालों का है ना, नाम ही काफ़ी, तो वो नाम ही काफ़ी है 10%। और भी जूतियां तो अब पब्लिक ने आपको तो पंजाब से क्या बाकी सूबों से भी इसी तरह इनको तो निकाला। 7 सीटें मिली पंजाब से प्रोविंशियल, ये तो उनको तो अवाम ने इस वक्त नहीं लिया ना। सवाल तो आपसे हो रहा है, अगली पंजाब बात, में भी आपका mandate, अगली वफाक में अगली आपका अगली mandate, बात आप जो रिलीज कब देंगे? अगली इन्होंने कहा वरना डंडे पड़ेंगे आपको अगली आवाम से। जी सेनेट की बात हो रही है। अब भाई बात ये है कि हमने सेनेट के अंदर सपोर्ट किया है सादिक संजरानी साहब को, हम अभी भी उनके साथ खड़े हैं। वोट उनको मिलेंगे, हम उनके साथ हैं, नहीं मिलेंगे उनके साथ हैं। और मुझे ये बात बताएं, वोट खरीदने की बात करते हैं और छांगा मांगा का बाजार हमने लगाया है, मैरियट का हम लगाते रहे हैं। पुराना हो गया ये सर, पुराना होता है, इन्हें हकीकत बतानी है। उन्होंने improve किया, इन्होंने चार्टर क्या को किया, वापस sign किया। कितना पुराना है? बहुत पुरानी बात है, ओके 90s की ओके, बात नहीं है कर ये। लेते, नहीं कर लूँ। ओके, 2008 के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, 56 मेंबर इन्होंने चौधरी परवेज लाई के तोड़ के उधर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया कि नहीं बनाया? ये भी मानते बनाया? हैं, हम आज पे आ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सर सुन लेना, इनको छोड़ें, इनको तो ओ अवाम ने भाई, reject कर वो दिया ना जो बवाल आपके। ओके, जो छांगा मांगा हुआ, जो मेरिट हुआ, उसमें पैसे किसके लगे थे? किसके पैसे गए थे? मुझे वो क्या पता टैक्स किसके लगे मनी, लाहौर की LDA के प्लॉट बेच के इनको पैसे दिए गए हैं भाई। अच्छा, मियां साहब मुझे एक बात बताएं, वो कब वो लम्हा आएगा जब हम आपकी परफॉर्मेंस आपसे पूछेंगे? अब परफॉर्मेंस है। इन्होंने कहा जी महंगाई होगी, मुझे इनसे पूछें कि आटे का थैला 2018 में कितने का था? अभी कर लेते हैं ना, आप परफॉर्मेंस पे हैं। अब करते रहे सवाल, हम पूछता हूँ बाद में। 2018 में आटे का थैला कितने का था? आटे का थैला 2018 में था 770 रुपये का। आज कितने का है? 770 रुपये का। कल मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक बात की, जी रोटी 15 रुपये की होगी। एक काम करते हैं, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, उस दिन भी मैंने कहा था, आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा अभी चलते हैं, अगर रोटी 6 रुपये की होगी, आप मुझे कहें 6 रुपये से ज़्यादा लाहौर में, मैं लाहौर की अभी, क्योंकि कल मैंने सारी मार्केट चेक करवाई, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा की होगी मैं जिम्मेदार हूँ। ओके, अगर मैं ये देर में भी अ पॉसिबिलिटी के 1% कहीं पर शायद कोई डंडी मार रहा हो। हमने 42 अरब रुपए की सब्सिडी दे के गरीब आदमी के लिए, रोटी के लिए किया। दूसरा फेडरल लेवल के ऊपर जो बिजली चोरी और उसके मामला, 83 अरब रुपए का जो आपका सर्कुलर डेट है, 1 साल के अंदर कम किया है फेडरल गवर्नमेंट ने। 83 अरब रुपए का, मैं नहीं कह रहा, फिगर्स कह रही हैं। आप मुझे बताएं, ये परफॉर्मेंस नहीं है? ये परफॉर्मेंस नहीं है तो क्या है? आप मुझे ज़रा इधर बता दें। और RLNG और इन्होंने अभी मैं सुई गैस की मीटिंग से उठ के आ रहा हूँ, इन्होंने RLNG के ऊपर जो किया अपनी गैस बेचने के लिए, इस कंपनी को 153 अरब रुपए का मकरूज करके चूना लगा के भागने की कोशिश की है। और उसके पीछे कौन था? एहतसाबुर रहमान फेडरल गवर्नमेंट की मीटिंग्स के अंदर बैठ के सारे मामलात करता रहा है। और वो उधर से कतर से आता था, बैठ के करता था। इनका वो मुझे ब्रेक लेनी है। ले ये ब्रेक लेनी है। मैं बड़ी ख्वाहिश रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिर्फ मियां इस्लाम इकबाल साहब की बात नहीं हो रही, बल्कि प्राइम मिनिस्टर तक बात हो रही है कि अपनी स्पीचेस के अंदर या अपने बयानिए के अंदर अब वो हमें बताएंगे कि अगले 2-3-4 साल की प्लानिंग क्या है। नून लीग पे जितना तबर्रा कर सकते हैं वो हमने पिछले 5 साल इनके साथ मिल के किया और मीडिया ने इनका भरपूर साथ दिया, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, इसकी वजह से इक़्तिदार में ही आए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर खुद भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब नून लीग पे या पीपल्स पार्टी पे तबर्रा करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तो आपने बताना है कि आपने 1 साल में क्या किया, 2 साल बाद आप क्या करेंगे, 3 साल बाद क्या करेंगे, 4 साल बाद करेंगे, 5 साल बाद आवाम को रोटी मिलेगी या नहीं। एक ब्रेक के बाद।
Viewers, a very warm welcome back to this show. लतीफ़ खोसा साहब, आप जो कुछ भी करेंगे 1 तारीख को या मिलियन मार्च में, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बयानिया देती है ना करप्शन को लेके, जैसे भी उन्होंने बताया फरियाल तालपुर साहब का आधा सिंध खा गई, तो ये या जरदारी साहब के बैंक अकाउंट्स जो है वो करप्शन, तो लोग ऑब्वियसली फिर आपके साथ, आपको लगता है कि उस तरह जज्बाती तौर पे चलते हैं जब उनको नज़र आता है कि आपकी पार्टी की क़यादत बकौल तहरीक इंसाफ, बकौल नैब के हाईएस्ट क्राइम्स ऑफ करप्शन में इन्वॉल्व है? खोसा साहब। कामरान, एक बात तो ये है कि जो मुंह पर झूठ बोले और दरिया के परले किनारे खड़े होकर गालियां दे, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो ये जो बदकिस्मती से ये कहना जी 10% है और फरियाल खा गई और फलान है, यानी इससे ज़्यादा हमारे सियासत में गैर शाइस्तगी नहीं आ सकती है कि हम इसी तरह इल्ज़ाम ठा करके किसी को दागदार कर दें, जबकि ये काम अदालतों का है और अदालतों ने फैसला देना होता है। आज तक 20 साल हमने मुकदमात भुगते हैं, आज तक ना आसिफ अली जरदारी को किसी केस में कभी सज़ा हुई है, और फरियाल तारपुर पहली मरतबा उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और हमने ख़ुद गिरफ़्तारी उसकी दी है, कर लें भला। और ये माशाअल्लाह नए पाकिस्तान की ये बरक़ात हैं कि यहाँ इन्होंने मस्तूरात को भी नहीं छोड़ा है। तो ये ठीक है, भुगतें, जितना जुल्म करेंगे ये कर लें, ये मकाफ़ात अमल है। आगे ये मैं आपको आज कह रहा हूँ, ये बिल्कुल जो खड्डा दूसरे के लिए खोदता है वो उसमें गिरता ही गिरता है। ये तैयार रखें, इमरान खान भी जाएगा, अलीमा बीवी भी जाएंगी, अगर हमारी बहन जो गई हैं तो इनकी बहन भी इसी तरह जाएगी। आप देखें उसके तो इल्ज़ामात अगर दुबई के देखें और अमेरिका की प्रॉपर्टीज़ देखें और एसेट्स देखें, वो तो ज़रा बता दें ना कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें इतनी बरक़ात है माशाअल्लाह कि वो अरबपति बन जाती हैं और प्रॉपर्टीज़ की जो है भरमार हो जाती है और इस तरह से ख़रीदारी की जाती है। छोड़ दें उस बात को। जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें, हम करें ना करें मार्च और हम एहतजाज करें ना करें, अवाम यहाँ तक दमों तक आई हुई है और 1 साल में जो इन्होंने मुल्क का हशर कर दिया है, गुर्बत की दहलीज में जितने पाकिस्तानियों को इन्होंने जिस तनज़्ज़ुली और जिस सूरत के साथ और जिस तेज़ी के साथ गुर्बत की दहलीज में गए हैं पाकिस्तान, तो क्या दुनिया की तारीख़ में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। और ये 90 दिन मांगते थे, इनको तो 1 साल मिल चुका है। और जैसा आपने सही किया कि जी बता तो दे रोड मैप क्या है भाई, आपके पास हल तो बता दे। आपने अपनी सारी टीम को, जो इसके पे बहुत फ़ख्र करते थे कि हमारा ये फाइनेंस मिनिस्टर होगा, हमने कहा पता नहीं कौन सी तैयारी की हुई है इन्होंने, और बिल आखिर उन्हें सारों को अनसेरेमोनियसली अपनी ही टीम को किक आउट करके किसी की डिक्टेशन पर लेकर और सारी IMF की टीम बिठा दी गई और सारे लोटे जो है इकट्ठे करके ये हुकूमत चला रहे हैं। यानी वो लोग जो उस वक्त हमारे साथ थे, शेख हफीज़ थे या दूसरे थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, या हमारे साथ आशिक फिरदौस आशिक अवान साहब हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, या फवाद चौधरी हमारे स्पोक्समैन थे, या जितने इनके माशाअल्लाह देख लीजिएगा, कोई जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो है वो DG ISI था जिसको इंटीरियर मिनिस्टर माशाअल्लाह बना दिया है। तो इन्होंने तो सारा आउटसोर्स कर दी है हुकूमत। और अगर वो इतने बुरे थे जो हमारी हुकूमत के साथ थे या PMLN या मुशर्रफ की हुकूमतों में थे, तो वो आज पवित्र कैसे हो गए कि PTI में आकर वो सर वो इन्हीं सिक्कों के साथ आपको 1 मिलियन जॉब्स और करोड़ों घर और ये पानी और ये सब कुछ दे के दिखाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का वायदा है ये, तो अगर जब दे लेंगे फिर तो आपको देखेंगे ना इन्हीं लोगों के साथ। कामरान के खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। अरे बाबा, ये मुंह और मसूर की दाल, ये भी नजर आएगा, ये नजर आ जाएगी आपके सामने है। और मैं आपको बताऊं कि कौम अब इंतजार करने के लिए मजीद तैयार नहीं है, ना इनको मौका देने के लिए तैयार है। हम नहीं भी निकलेंगे तो कौम खुद निकलेगी, अवाम खुद निकलेंगे। और डरे उस दिन से जब वो बेलगाम होकर अवाम निकलेगी। अभी तो चैनलाइज करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप, एक शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर काम करती है। वो उनको एक डायरेक्शनलेस नहीं होने देती, वो एक डायरेक्शन के ऊपर उनको चलाती है, जिससे तखरीबकारी और एक दूसरे की गर्दन पे नहीं होती। आपका पॉइंट आ गया, इसलिए ऑपोजिशन का बिल्कुल ठीक है सर। मैं अर्ज करूंगा एक चीज, सर एक चीज अर्ज करता जो
पार्लियामान को मजाक समझना का मतलब ये है कि आपने अवाम को मजाक समझा है, क्योंकि पार्लियामान ही अवाम है, अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों के जरिए। अवाम बराह रास्त तो 22 करोड़ अवाम नहीं अपने आप को गवर्न करेगी, पार्लियामान के जरिए होता है। तो पार्लियामान में आधी जो है तकरीबन ऑपोजिशन है। तो ये अगर ऑपोजिशन को धुतकार के तो ये एक बिल, एक कानून नहीं पास कर सकेंगे। और अगर एक भी कानून ये पास नहीं करते, मुझे बताइए ये 5 साल तो क्या 1 साल भी हुकूमत जिस तरह इन्होंने चलाई आपका पॉइंट आ गया, वो भी रो पीट के कराई। बिल्कुल ठीक तलाल भाई, बात ये के दिहाने पर पाकिस्तान को ले गए। बिल्कुल ठीक है सर। तलाल भाई बात ये है कि आप इनको थोड़ा चलने दें, अभी इनके पास 4 साल है, 1 मिलियन जॉब्स में कुछ तो आएंगी, चले 1 मिलियन नहीं तो 500 मिलियन आ जाएंगी, लाखों नहीं तो हज़ारों घर बन जाएंगे। तो अभी आप इनको चलने दें ज़रा, क्योंकि आपका एजेंडा तो यही लग रहा है 1 मिलियन मार्च में, कोई एजेंडा तो है नहीं। इन्होंने कौन सा करप्शन कर दी मियां असलम इकबाल ने या बुज़दार साहब ने या प्राइम मिनिस्टर ने, वो तो हमारे सामने आ नहीं सकी। तो गवर्नेंस अभी 1 साल इज़ नॉट इनफ टू इवैल्यूएट देम ना, कि आप मिलियन मार्च के लिए निकल जाएँ। तो थोड़ा सब्र कर लें, क्या ख्याल है? 10 मिलियन जॉब। देखिए मेरा ख्याल है हम जो भी पार्टी सब्र करेगी या जो पार्टी अब भी अवामी जज्बात की तर्जमानी नहीं करेगी तो वो फिर सियासत नहीं करेगी। और अभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि पूरे लाहौर में रोटी जो है वो बड़ी 6 रुपए की मिल रही है, जहां आपका स्टूडियो इसके नीचे दर्जनों होटल और तंदूर हैं। अगर किसी एक पर भी 6 की रोटी हो तो मुझे नीचे बैठा लीजिएगा। और वही जो झूठे के साथ सलूक करते, नहीं तो चौई साहब थले बहा लियो ते वही अवाम जिहड़ा इन्हां ना करना चाहती हो करो। वो खुदा का नाम माने, यानी बिल्कुल ढिठाई है आपकी। यानी बड़े नेक लोग हैं जी, 150 अरब में 1 मेट्रो नहीं बनी और हमने 100 अरब में 4 बना दी। हम करप्ट थे, ये ईमानदार हैं, ईमानदारों से 1 नहीं बनी। ईमानदार आए हैं, वो महंगाई 14% पे है, जब बेईमान थे उस वक्त 4% थी। जब पाकिस्तान में GDP 6 थी उस वक्त डाकू थे, अब मोमिन आए हैं तो अब 2% पे आ गई है। ये नलायक हैं, नाअहल हैं, सिलेक्टेड हैं। और खुदा के बंदे 1 साल बहुत होता है जांचने के लिए, और 1 साल के बाद मजीद वक्त देना तो बददियानती है इस मुल्क के साथ भी। और जो वक्त देगा वो इसका मतलब है कि वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान आपको लगता है कि अवाम इतनी ज्यादा नाराज है इनसे, अभी सिर्फ 1 साल के अंदर के आपके कहने में बाहर आ जाएगी या मौलाना के कहने में बाहर आ जाएगी? अपना कामरान शाहिद साहब, आपका कैमरा जज होगा, आपके हाथ में स्पीकर होगा, नीचे आप होटलों में जब जाएंगे 1 सवाल आप पूछेंगे रोटी कितने की। अगर कोई एक भी कह दे 6 की तो जो सलूक झूठे के साथ हो वो मेरे साथ, नहीं तो वो चौई साहब के साथ। दूसरा सवाल पूछे कि इमरान और बुज़दार कैसे हैं, लोग कहेंगे सानू गाड़ कट लो, इन्हों का नाम ना लो। कमाल करते हैं आप। कहते हैं लोग क्या करते हैं? फैसलाबाद की रैली देखी है, क्यों नहीं दिखाई मीडिया पे? क्यों? लोगों ने जो फरमाया इनके बारे में ये आप चला ही नहीं सकते थे टीवी में। खुदा के लिए देखे आपने मंडी बाउद्दीन, उसके बाद आपने देखा लाहौर में हमें रोका है, उसके बाद देखा कि बुरे हालात हो गए आपकी गवर्नमेंट के अभी 1 साल में। मेरी बात कामरान साहब एक वादा करें, एक वादा करें, ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले ये 5 मिनट की ये नीचे बंदा भेजे, होटलों से पूछे किससे एक ते भी 6 दी रोटी नहीं, और दूसरा सवाल पूछे कि बुज़दार और इमरान कैसे हैं, और फिर सुने उनकी वो गाली जो पाकिस्तान में पहले नहीं निकाली लोगों ने। कमाल करते हैं आप। कहते हैं लोगों का भूख क्या है? बुज़दार साहब और इमरान खान साहब गाली बन चुके, इतने बुरे हालात हो चुके 1 साल में आप लोगों के। और रोटी वाली बात में मुझे कोई दम लग रहा है वैसे कि मियां साहब 10 रुपए की रोटी लग रही है, वरना इतनी वसूख से ना वो कहते हैं कि जो चोर का हाल वो इनका या फिर आपका। सुने कामरान, अगर तो तलाल ने वैसे हवा में बातें करनी है, वो आपको पता है उनका तल्लक फैसलाबाद से है माशाल्लाह, और वैसे भी फैसलाबाद की जो प्रोडक्ट मशहूर है वो आपको पता ही है, फैसलाबाद की प्रोडक्ट। अच्छा, अब बात आ जाए, पहले खोसा साहब ने की है, फिर उसके बाद इनकी कर लेते हैं, फिर मौलाना साहब का कोई बताया होता है। वैसे वो एक ही बात है जी। अब माशाल्लाह आपके खिलाफ 4 आपने बिठाए होते हैं। रोटी की बात पहले कर लें, रोटी की कर लें। यहाँ पर आपका बंदा ये कैमरे वाला खड़ा है, इसे कैमरा छोड़ के तो नहीं जाएगा ना, किसी और को बता दे वहाँ पर बैठे हुए के पूछे इससे कितने की रोटी है कैमरामैन से। ठीक हो गया, सब्र कर लें, नीचे भेजें किसी को, पूछो ना, अपने ड्राइवर को भी पूछो, अगर 6 रुपए की होगा ठीक है, नहीं तो उतो ही शुरू हो जाना। अब अगली बात, बंदे को भेजा हमने वैसे रोटी का पता करने के लिए। बुज़दार साहब और इमरान खान साहब के बारे में जो बात, इन्हें एक्चुअली तकलीफ है कभी, क्योंकि इन्होंने कभी नवाज और शबाज और हमजा, मरियम, सफदर, पुप्पी, चाचा, बाबा, तो उनके अलावा तो कभी देखा ही नहीं।
ओ भाई इनकी तो बुज़दार दुनिया साहब की कायदे आज़म के साथ अच्छा आए थे सुन लेना, सुन ले तलाल, सुन ले, बोलना नहीं दुनिया की जमा पूंजी इनकी यही है, बुज़दार पे बर्दाश्त इनकी यही है, इन्हें तकलीफ है कि एक आम आदमी इस सूबे का वजीर आला क्यों बन गया, इनका तकलीफ है। इसी देखें इनका ट्रस्ट लेवल देखें अपने बंदों के, वो तो जानवर है जो इन्होंने असेंबली के अंदर बैठाए हुए हैं। अच्छा, वो इसलिए कि उनमें एक भी इस काबिल नहीं है कि हमजा की जगह पे अपोजिशन लीडर बन जाए, एक भी काबिल नहीं है। ये इमरान खान है जिसने हम जैसे वर्करों को इज्जत दी है, मिनिस्टर बनाया है। ये तो चाचे बाबे फुप्पी मामा ताया बिनोई दमाद माफिया के बंदे दमाद उनको बनाते थे, हम जैसे को किसने बनाना था? आप ये तो गुज़दार को सुने ना जी, अब रह गए हम नलायक हो गए, और भाई हम नलायक हैं। आप में तो रस्तू थे जो आपको रास्ता बताते थे कि पैसे किंज बाहर ले जाने ने, साढ़े वाले तो बंदे दस ही नहीं सकते। जो तानू लाइका जो लाइका ने इकट्ठा हो गए पाकिस्तान का खाना खराब किया है, अलीमा खान से और खाना खराब किया है अलीमा साहबा को जो कोई गवर्नमेंट का ओहदा होएगा तो फिर गल भी कर लांगे। पहले तो तुसी ਉਹਨਾਂ को पूछो ना ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ मेरी सुने अब हौसला रखें, मेरी पाकिस्तान क्या मेरी तो इंग्लैंड च कोई जायदाद नहीं, वो कित्थों निकल आई? उर्दू किया सी वैसे, उर्दू मेरी इंग्लैंड क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, ट्रांसलेट कर देता हूँ। आई हैव नो प्रॉपर्टी। ब्रेक लेनी पड़ रही है जी सर सुने मैं ब्रेक साहब एक मिनट जल्दी कैमरामैन से पूछे रोटी कितने की? मैं रिजल्ट सुनाने लगा हूं ब्रेक के बाद बंदा भेजा हुआ है मैंने तलाल भाई, वो आके बताएगा आखिरी प्रोग्राम नहीं खत्म, मैं प्रोग्राम खत्म नहीं करूंगा इसके बगैर, डकार मार मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा। कहते हैं वोट को इज्जत दो, वोटर दियां जेबां चो पैसे कट के ले गए, ब्रेक लूंगा वापस आऊंगा तो आपको रोटी का रेट बताऊंगा। करके रख दिया। आवाम से कल पूछेंगे जी रोटी का क्या रेट है, 6 है कि 10 है। मेरा वादा है आपसे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.